بڑی خبریں آج کی کیا ہے؟ جو ریزرو سیٹس کا کیس چل رہا تھا اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے بینچ کا سپلٹ تو سب کو پتہ ہے، سامنے ہے جس طرح آرگومنٹس ہو رہے تھے، لیکن آج جو سینئر جوڈیشل رپورٹرز تھے ان سے جب بات ہو رہی تھی تو ان میں سے کچھ کا خیال یہ تھا کہ یہاں پہ بھی ڈفرنس نظر آ رہا تھا کہ شاید کچھ جج چاہ رہے تھے کہ شارٹ آرڈر ابھی اناؤنس ہو جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ شارٹ آرڈر بھی نہیں، اور یہ ہم مشاورت کریں گے، اور کوئی انڈیفینٹ سا چھوڑ کے اس کو کلوز کر دیا ہے۔ اور اس سے یہ امپریشن کافی تقویت لے رہا ہے کہ جو ویو پوائنٹ تھا چیف جسٹس صاحب کا، شاید ان کو مطلوبہ میجورٹی بینچ پہ نہیں ہے۔ یہی بحث چل رہی تھی کہ جی 2 پوائنٹس پہ ڈیسائیڈ ہوگا، جیسے جسٹس منیب، جسٹس اطہر منیلا اور دوسرے منصور علی شاہ صاحب اور دوسرے انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ اس کو لاجک آف لا پہ کیا جائے کہ اوور آل دیکھا جائے انصاف کیسے ہوگا، جبکہ چیف جسٹس سائڈ لیڈ جو ججز تھے جن کا خیال ایک طرف متفق نظر آتے ہیں کہ اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن ہوگی قانون کے لیٹر میں اور اس کے مطابق چلیں گے۔ لیکن سننے میں یہ ہے کہ کیا فیصلہ اسی بات پہ ہوگا، اور یہی آج ہم اپنے پینل سے ہی پوچھیں گے، کہ جو سپلٹ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا بھی تو یہ یا پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے مسئلے سے بڑا زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کے ایک پلان سامنے آ رہے تھے کہ 3 سال کی فکس ٹرم کر دی جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی اور تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی، اور اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس مطلوبہ 2/3 میجورٹی تو تھی نیشنل اسمبلی میں، لیکن سینٹ میں نہیں تھی، اور ابھی وہ 10-11 سیٹ کی کمی تھی، اس کی ابھی باغ دوڑ چل رہی تھی، تو یہ فیصلہ آ گیا۔ تو عام ایک قیاس یہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ، باقی چیزیں اپنی جگہ، وہ تو جو قانونی ایشوز ہیں کہ ریزرو سیٹ کس کی بنتی ہیں، لیکن شاید اس لیے بھی اس میں بہت زیادہ رول پلے کیا تھا کہ یہ فیصلہ نہ کر پائے، اگر ہاؤس کے پاس 2/3 نہیں ہے تو یہ اپوائنٹمنٹ 3 سال کی نہ ہو جائے اور چیف جسٹس صاحب کو اپنے مقررہ وقت پہ ریٹائر ہونا پڑے اس سال سپٹمبر کے اندر۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ فیصلے میں یہی بات زیادہ بڑا رول پلے کری قانونی پوائنٹس کے بجائے کہ قانونی پوائنٹس پہ ہوگا، یا وہی راستہ روکنے والی بات ہوگی، اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر 2 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس میں انہوں نے ایک مینڈیٹ دے دیا ہے آئی ایس آئی کو کہ آئی ایس آئی فیصلہ کر سکتی ہے کسی بھی وقت اپنے گریڈ 18 کا افسر کم از کم، یعنی کہ کرنل رینک کا افسر ہوگا، جو آتھرائز ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کہ کس کی ایوز ڈراپنگ ہو سکتی ہے، کس کا فون ٹیپ ہو سکتا ہے، سب کچھ کیا نہیں۔ اور تیسرا جو ٹریبیونلز کا مسئلہ چل رہا تھا، الیکشن ٹریبیونلز کا، اس میں آج صدر صاحب نے ایک بل سائن کر دیا ہے جس میں نیا قانون اب بن گیا ہے کہ گورنمنٹ کو رائٹ دے دیا ہے کہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ الیکشن کمیشن خود ہی فارم کر سکتا ہے۔ پہلے قانون یہ تھا 2023 میں پی ایم ایل این لیڈ ہی جو کولیشن تھی، انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ صرف حاضر سروس ججز ٹریبیونلز کو ہیڈ کریں گے۔ پھر جب یہ اختلاف ہوا، لاہور ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس نے جب 8 ٹریبیونلز بنا دیے تو ای سی پی نے ان پہ اعتراض کر دیا۔ پھر اس کے اوپر ایک فیصلہ آ گیا لاہور ہائی کورٹ کا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پرائمری رائٹ چیف جسٹس صاحب کی رائے بائنڈنگ ہوگی، فوقیت ہوگی، اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہائی کورٹ کا بھی آرڈر سسپینڈ، اور جو الیکشن کمیشن ہے ان کو بھی، اور دونوں کو ہدایت کی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اور وہ چیف الیکشن کمشنر یہ بیٹھیں اور باہمی مشاورت سے اس کا حل نکالیں۔ مشاورت تو نہیں ہوئی، لیکن اب کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اتنے ہفتے معاملہ لٹکایا وہ اسی لیے کہ شاید ان کو نظر آ رہا تھا، گورنمنٹ سے بات ہوئی ہوگی کہ یہ آ جائے گا، بل سائن ہو جائے گا، اور اب ٹوٹل پاورز چلی گئی ہیں ای سی پی کے پاس۔ تو بہت زیادہ سیریس کوشچنز اٹھ رہے ہیں اس پہ بھی۔ تو جو لیٹسٹ ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے وہ یہی کہ لاہور میں عسکری ٹاور، کور کمانڈر ہاؤس اور شاید شادمان تھانہ، ان پہ جو حملہ کیسز تھے سارے، اس میں عمران خان بری کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک طرف گورنمنٹ کے لیے ایک بری خبر ہے، دوسری طرف جوڈیشری کو ہر جگہ سے سائیڈ لائن، اور تیسرا یہ کانفلکٹ نظر آ رہا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا۔ یہ باتیں کہاں چلیں گی؟ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، سینئر لائر ہیں، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، فارمر فیڈرل منسٹر، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس، سینئر جرنلسٹ۔ چوہے صاحب، آپ سے بات کرنے سے پہلے ذرا بات کر لیں، یہ رائٹ مل گیا ہے ایوز ڈراپنگ اور پرائیویسی میں ٹوٹل مخل ہونے کا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ 1949 میں وہ جو ناولسٹ تھے، ڈائریکٹر تھے جارج آرویل،
انہوں نے ایک 1984 کا ایک سینیریو دیا تھا اور بک کا نام بھی 1984 تھا اور اس کی لائن پھر ہر جگہ بہت چلی, بگ بردر از واچنگ یو. اب تو لگ رہا ہے کہ بگ بردر کو بالکل ایبسلیوٹ رائٹ مل گیا اور سویلین گورنمنٹ نے ٹوٹل اپنا اوور سائٹ ایبڈیکیٹ کر دی ہے. 1996 میں جو یہ نوٹیفیکیشن تھا اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار تھا کہ وہ کسی بندے کو آتھرائز کرے انٹرسپٹ کالز وغیرہ, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کرتی تھی. پھر اب جو آیا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بلینکٹ دے دیا ہے ISI کو کہ وہ جس کو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں خود ہی ڈیسائیڈ کریں اور انٹرپریٹ کریں. ناظرین کے لیے سے میں دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کس طرف چل رہی ہے. UK کے اندر 2000 کے اندر ان کا ہوتا تھا ریگولیشن آف انویسٹیگیٹری پاورز ایکٹ, ریپا ایکٹ 2000. اس کے اندر یہ تھا کہ جی آپ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ الاؤ کرے گی, جو وارنٹ ہے وہ ہوم سیکرٹری یا اس کا کوئی ڈیزگنیٹڈ آفیشل وہ ایشو کرے گا تو اور پھر ایجنسیز کریں گی. لیکن انہوں نے اس کو امینڈ کیا, دنیا آگے جا رہی ہے, 2016 میں امینڈ کیا اور اس میں اب شرط لگائی کہ اٹ آلسو ریکوائرز پبلک اتھارٹیز کہ وہ ایک جج سے ایز ویل ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ آتھرائزیشن دونوں چاہیے, جج کی بھی آتھرائزیشن چاہیے. انڈیا کے اندر جہاں اتنے برے حالات ہیں وہاں پہ بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہوگا, انٹیریئر سیکرٹری کو آپ سمجھ لیں, وہ آتھرائز کرے گا تو ہوگا. ایک سویلین اوور سائٹ ہر باری اس کیس میں ہے, چاہے UK لے لیں, چاہے انڈیا لے لیں یا ادر ڈیموکریسیز لے لیں. پاکستان میں اب ایک ہی باری دے دیا گیا ہے سب کچھ. یہ اب چوہے صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, پھر مزہ سے بھی یہی سوال, یہ کیا الارمنگ سچویشن ہے یا ہم اوور ریڈ کر رہے ہیں اس کے اندر؟ ایک طرف تو لا ہے اور لا جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. یہ ابھی پیچھے 25 جون کو جسٹس بابر ستار نے ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ لکھی ہے جس میں ہی put these questions to the senior intelligence agencies and government officials, انٹیریئر منسٹری کے بھی اور PTA کے بھی, جن کو انٹرسیپٹ کرنے کا کوئی لا کا طریقہ ایک ملتا ہے, ٹیلی کام ایکٹ میں کے تحت بھی. اینڈ ایک آیا ہے نیا فیئر ٹرائل ایکٹ جس کو مختصراً کہتے ہیں, یہ 2012 میں آیا تھا. It is actually called the Investigation for a Fair Trial Act, کہ جو تفتیش آپ کر رہے ہیں وہ ایسی ہو انویسٹیگیشن جو کہ فیئر ٹرائل کو کی سہولت دے. That is the most pertinent law.